بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی ویران مکان۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، دوسرا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد تو اس کے کم عمری میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے حارث، جب یہیں آ ہی گئے ہو تو اللہ کوئی نہ کوئی ثواب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتا ہوا اپنے انجان رستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلد آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکلے۔ بیٹا بات سنو۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر ہی تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے ہی آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسید شخص تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر تم پہ پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوا، پھر بولا، لیکن یہاں میں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرائے کی فکر نہ کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا، خستہ حال اور ویران لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ جون جولائی کا مہینہ تھا، اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن تھا، یہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا، صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ۔ مین دروازے کے ساتھ ہی ایک واش روم بنا ہوا تھا۔ سامنے ایک کمرہ، یہاں پر پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے ہوئے نیم کے درخت پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی بلکہ بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑا سیڑھیاں اوپر کی جانب چھت پر جا رہی تھی۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں تمہارے لیے۔ نہیں انکل،
میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھے ہوئے تھے، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے ساتھ دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی جو کافی پرانے زمانے کی لگ رہی تھی۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا، ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا۔ یہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا آدمی تھا۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی عورت نے حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو اپنے بارے میں بتا دیا، تم بھی اپنے بارے میں بتاؤ۔ اماں، میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ میرے لیے دعا کریے گا کہ کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی سے باتیں کر رہا تھا تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں کچھ کام سے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے کہاں؟ اور حالات بھی ٹھیک نہیں تم ایسا کرو، تم کل چل جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی تو بجے ہیں، کیسی مصیبت ہے؟ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جسے ڈاکو ان کی تاک میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بنتا بڑبڑاتا ہوا اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تھا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلا رہی تھی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کو یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کے نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبوں قدموں نیچے آیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گرگرائی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم سٹاپ ہو گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہکی کی آواز پر وہ بدہوش ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی۔ صبح فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی
نسوانی آواز پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی دو لڑکیاں تھیں جنہیں رات کو حارث نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو، کو گولی مار دی ہو آپ کو۔ وہ شوق سے لڑکیاں مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھی۔ حارث کو شوق چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور عائشہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھے۔ وہ بندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں بھی سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے، کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ، تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی۔ شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے، اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سحرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر، حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا، اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا، جو واقعے میں ہی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنی پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث، ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں، اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑے گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کی آنکھوں سے خائف ہوتے ہوئے حارث آئمہ کو خدا حافظ کہنے گھر تک گیا۔ واپسی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم، منع بھی کیا تھا اتنے رات بھر گھر سے باہر مت رہنا، ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چلو، اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ ماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھی بوڑھا تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا، 50 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آبدید ہو گئی۔ بیٹا، میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں، آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔
ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے جرجری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا، آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا، اس لیے۔ سیدہ منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا، لیلا مجنو والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا، یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا کہ اس وقت نیچے کون ہے جو باتیں کر رہا ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو دیکھا صحن میں شادی کا سماں ہے۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں پک رہی تھی، کچھ تیار پڑی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پہ کھڑے حارث یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ حارث بیٹا، نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے۔ حارث کچھ تھوڑا سا پریشان نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے آج۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی تھی اور ہم دونوں سے بہت محبت کرتی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی ہماری۔ انکل کی یہ بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگاؤ تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی آیا ہے۔ اس نے 3 باتیں چونک کر اپنے گرد گرد دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہکا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے چاروں اطراف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا اور آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھے اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ، تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بن کے بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات اپنی ماں سے کروں گا۔ کیا حارث، کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث بیگ وہیں پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ اماں سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پار کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ دھڑم سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ مشکل کھڑا ہوا تو اس قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا
سیدہ سعدیہ شعیب۔ حارث کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی کور آواز آئی۔ وہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا، یہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے، اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب صاحب اور ان کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے اس علاقے میں۔ حارث کو بے ساختہ امی کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ گورکن نے حارث سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ حارث بھاگ کر گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھیوں والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھمکا ہوا، آئمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سیرش بولی۔ حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سیرش بتانے لگی۔ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، اور باہر سین میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تو پہلی ہی نظر میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے، اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھیاں چڑھ کر آئے اور بولے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ کلمے پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا اور دوسری آیات کا ورد کرنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ کی سسکتی ہوئی آوازیں اس کو جانے مت دینا، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سعیدہ کی آوازیں حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آوازیں جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز نہیں کرنے دوں گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حارث دونوں ہاتھ
کانوں کو جھکڑے دروازے پر پشت لگائے بیٹھا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا۔ فجر کے وقت اذانوں آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا، یہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور پوری جان سے بس بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ جنات کے ساتھ رہ رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ اسی شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزر رہا تھا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی۔ یہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد جب تک حارث اس شہر میں مقیم رہا، وہ اس مکان اور اس سڑک اور اس قبرستان کی طرف کبھی بھی بھولے سے نہ گیا۔ اور یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگر ویڈیو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔